صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج نبی محتشم سرکار دو عالم جان کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر آقا کریم کے شہزادے سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا وظیفہ معذرت 18 سے نجات کے روحانی وظائف۔ خواتین کے حوالے سے یہ بیماری بعض اوقات موجود ہوتی ہیں اور بہت علاج بھی کروایا جاتا ہے، علاج کے باوجود مکمل شفا نہیں ملتی۔ علاج لازمی کروائیے، خصوصاً طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یونانی ہربل علاج بھی آپ کروا سکتے ہیں، طبی علاج جو ہے ہومیوپیتھک علاج بھی کروا سکتے ہیں۔ میری نظر میں ان دونوں میں کچھ نہ کچھ میڈیسنز موجود ہیں، ایلوپیتھک بھی کروا سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن کے ذریعے علاج کے ساتھ ساتھ آپ روحانی علاج بھی کیجئے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، کسی خاتون کے ہاں اولاد اس کی زندہ نہ رہتی ہو، 18 کا پرابلم ہو، تو اسے چاہیے کہ سورۃ الصافات اس کی آیت مبارکہ 76 سورۃ الصافات آیت مبارکہ 76 روزانہ صبح و شام 11 مرتبہ پڑھے تو یہ عمل اس کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ آیت مبارکہ اور ترجمہ سماعت فرما لیں۔ سورۃ الصافات آیت مبارکہ 76، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سخت تکلیف سے بچا لیا۔ تو یہ 18 کے معاملے میں بھی والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے بڑی سخت تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ صبح و شام 11 مرتبہ پڑھیں۔ والآخر پاک اعداد میں درود پاک لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ دوسرا روحانی وظیفہ، روحانی علاج 18 کا یہ ہے، سورۃ النحل 14ویں پارے میں سورۃ النحل اس کی آیات مبارکہ 127 اور 128 127 اور 128 سورۃ النحل، اور اسی طرح سورہ یوسف کی آیت مبارکہ 64، سورہ یوسف کی آیت مبارکہ 64، سورۃ الرعد سورہ یوسف 12ویں اور 13ویں پارے میں، سورۃ الرعد 13ویں پارے میں اس کی آیت مبارکہ 8، سورۃ الرعد کی آیت مبارکہ 8، اور سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 36، سورہ آل عمران آیت مبارکہ 36۔ یہ 4 سورتوں کی مختلف آیات ہیں۔ ان کو لکھ کر حمل کے ایام میں متاثرہ عورت کے گلے میں اس طرح ڈال دے کہ وہ تعویذ جو ہے وہ پیٹ پر موجود رہے، پیٹ پر پڑا رہے۔ آیات بینات اور ان کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے یہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر فرمائیے، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ آپ کھائیں اور ان کے فریبوں سے دل تنگ نہ ہو، یعنی جو کفار، مشرکین، منافقین اور دیگر اسلام کے دشمن لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سورۃ النحل کی آیات بینات 127 اور 128 ہو گئی۔ سورہ یوسف کی آیت مبارکہ 64 فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ فرماتا پس اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا، سب سے بہتر نگہبان ہے، اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ الرعد کی آیت مبارکہ 8 یوں ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے
اور پیٹ جو کچھ گھٹتے بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 36، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ فرماتا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو، اور یہ دعا کے طور پر ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے، تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ غالباً یہ سورہ آل عمران میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کی یا دیگر اللہ کے کسی نبی علیہ السلام ان کی زوجہ کی دعا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے، شیطان مردود کے شر سے۔ تو یہ دو وظائف ہیں اٹھرا سے نجات کے حوالے سے، ان کو لازمی آپ پڑھیے۔ تیسرا ایک عمل سورہ مزمل شریف 29ویں پارے میں اس کو 11 مرتبہ نیلے رنگ کے سود کے دھاگے پر پڑھیں، نیلے رنگ کا سود کا دھاگا لیں، 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھیں، اور ہر بار ایک گرہ لگا کر اس پر دم کرتے جائیں، پھونک مارتے جائیں، اور عورت اس دھاگے کو اپنی کمر پر باندھے اور سورہ مزمل شریف کو 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ العزیز حمل محفوظ رہے گا۔ چوتھا وظیفہ اور روحانی علاج یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو 61 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر موم جامع کر لیں اور عورت کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ یہ چاروں عمل کر لیں، روحانی علاج کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی پریگنینسی میں حفاظت فرمائے گا اور حمل کی حفاظت فرمائے گا، اٹھرا کا جو مرض ہے اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے وظائف کا معمولات کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہماری کسی بھی مسلمان بہن کا اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے، ایک مسلمان خاندان کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، کائنات کی سب سے عظیم ہستی، سید الاولین سید الآخرین، سید الانبیاء سید المرسلین، سید البشر اور سید الخلق، تمام مخلوقات کے سردار، میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا، آپ کی مثل نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اسی طرح آپ کے گھرانے کی مثل نہ کوئی گھرانہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ آپ کے شہزادوں کی مثل کسی کے شہزادے نہیں ہو سکتے، آپ کی شہزادیوں کی مثل کسی کی شہزادیاں نہیں ہو سکتی، آپ کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی مثل کسی کی ازواج نہیں ہو سکتی، آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے مثل کسی کے والدین نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کائنات کا سب سے عظیم گھرانہ، اور اس کی گواہی سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے بھی دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات کا گوشہ گوشہ چھانا ہے، آپ جیسی کوئی ہستی میں نے نہیں دیکھی اور آپ کے گھرانے جیسا گھرانہ نہیں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین بے مثل بے مثال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن بے مثل و بے مثال، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار بے مثل و بے مثال، حتیٰ کہ نواسے نواسیاں، شہزادے شہزادیاں سبھی بے مثل و بے مثال۔ اس گھرانے کی عظمت، رفعت اور شان وراء الورا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 3 شہزادوں کا، بعض روایت میں 4 کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن اکثر جو سیرت نگار ہیں، محدثین، مفسرین، علماء، فقہاء، انہوں نے یہی لکھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے
عبداللہ ہیں، انہی کا لقب طیب و طاہر ہے، اور سب سے پہلے شہزادے سیدنا قاسم ہیں، جن کی نسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کنیت ابو القاسم اختیار فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کنیت کو دوسرے لوگوں کو رکھنے سے منع بھی فرما دیا، کیونکہ یہ خاص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کنیت جڑ گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد اطہار ماں سوائے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بطن اطہر سے ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، فرشتے نوری مخلوق ہیں اور معصوم ہیں، اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ معصوم ہیں، ان سے کسی قسم کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہ یا خطا کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کچھ معاملات ہوئے بھی تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، وہ ہرگز معصیت نہیں تھی، گناہ نہیں تھے۔ ہاں، ان کے سوا کوئی بھی، چاہے صحابہ کرام علیہم رضوان ہو، چاہے اہل بیت کرام علیہم رضوان ہو، چاہے اولیاء کاملین صالحین ہوں، وہ معصوم نہیں ہوتے، محفوظ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی مشیت سے انہیں محفوظ عن الخطا فرما دیتا ہے، معصوم ہرگز نہیں ہوتے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تمام فرشتے اور تمام انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم معصوم ہیں۔ اس حوالے سے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اسی طرح خاتم المعصومین بھی ہیں۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم میں آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں، تو انبیاء کرام علیہ السلام معصومین ہیں، تو اس حوالے سے آپ خاتم المعصومین بھی ہیں۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام یہ عالم ارواح میں بھی نبی تھے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یہ آیت مبارکہ اور دیگر بھی آیات بینات اور احادیث مبارکہ اس پر گواہ ہیں۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی آخری نبی تھا جب سیدنا آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق ہو رہی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کا شرف اور اعزاز عطا فرما دیا تھا۔ تو اس حوالے سے انبیاء کرام علیہ السلام پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں سورہ مریم میں 16ویں پارے میں مکمل واقعہ موجود ہے، پنگھوڑے میں کہا انی عبداللہ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو یوں اللہ کے نبی جو ہیں وہ پیدائشی نبی ہوتے ہیں، جیسے بعض اولیاء کاملین صالحین پیدائشی ولی ہوتے ہیں، یہ تو ولایت کے حوالے سے، لیکن نبوت کے حوالے سے، ولایت کے حوالے سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں ولی بن جاتے ہیں، لیکن نبوت میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ بعد میں نبی بن جائیں، نہیں، نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتے ہیں۔ اور ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ تعالی حکم ارشاد فرماتا ہے اس موقع پر وہ اپنی نبوت کا اظہار اور اعلان فرماتے ہیں، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارکہ میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑکپن مبارک ہو، نوجوانی مبارکہ ہو، جوانی مبارکہ ہو، جو بھی عمر مبارکہ کا حصہ ہو، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام حیات مبارکہ، پوری زندگی کی قسم اٹھائی، فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی تمام حیات مبارکہ کی قسم، بے شک یہ کفار اپنے کفر کے نشے میں مدہوش ہیں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اور یہ اندھے ہیں، یہ اپنے کفر کے نشے میں اندھے ہوئے ہیں، اور یہی صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون، انہی کفار کے بارے میں، انہی منافقین کے بارے میں
کہ یہ نہ سنتے ہیں یعنی یہ دیکھتے ہیں، سم بکم عمی، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، نابینا ہیں، فہم لا یرجعون، اور یہ رجوع کرنے والے بھی نہیں، فہم لا یعقلون، یہ عقل بھی نہیں رکھنے والے، ان کے پاس تو عقل و شعور بھی نہیں ہے۔ یہ منافقین اور کفار کے بارے میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ستایا بھی، تکالیف بھی پہنچائیں اور مخالفت بھی کی۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 25 برس، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کی عمر مبارکہ جو مومنوں کی پہلی ماں ہیں ام المومنین، آپ کی عمر مبارکہ 40 برس، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ عقد ہوا، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا عقد مبارکہ ہے۔ یہ ان مستشرقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعدد ازواج پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، برا بھلا کہتے ہیں اور اپنی خباثتوں کا اظہار کرتے ہیں، سب سے بڑا تماچا اور سب سے بڑا جواب ہے جو کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جنسی تسکین کے لیے یہ اس طرح کی بکواسات کرتے ہیں، اس کے لیے 11 آپ نے عقد مبارکہ فرمائے۔ ان کے منہ پر کتنا بڑا تماچا ہے کہ 25 سال کی عمر ہو، نوجوان ہو۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، روایات کو دیکھ لیں، معاملات کو دیکھ لیں کہ آج نوجوان جب ان کے عقد ہوتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو عام طور پہ، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارکہ ہے کہ محبت کرنے والی کنواری لڑکیوں سے نکاح کرو جو زیادہ اولاد جنیں تاکہ کل روز محشر میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کر سکوں۔ تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو اسلام اس کو پسندیدہ فرما رہا ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھیے کہ یہ عام ایک معاشرے میں ہوتا ہے کہ عام طور پر مرد کی عمر زیادہ ہوتی ہے، لڑکے کی عمر زیادہ ہوتی ہے، لڑکی کی عمر کم ہوتی ہے۔ کوئی معیوب نہیں بات، یہ کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہماری کروڑوں جانیں قربان، آپ پہلا عقد مبارکہ فرما رہے ہیں تو بیوہ خاتون کے ساتھ جن کے پہلے 2 شوہر فوت ہو چکے ہیں، جن کے پہلے 2 سے 4 اولادیں ہیں، ہند، حالہ، ان کا تو خاص طور پر ذکر ملتا ہے۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہروں سے 2-3 اولادیں تھیں۔ تو دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس حوالے سے آپ نے کبھی عقد نہیں فرمایا، سوائے ایک ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو باقی ہیں، کنواری ہیں۔ باقی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم مومنوں کی مائیں وہ بیوائیں ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا تماچا ہے ان سیکولر لبرلز، ان مستشرقین کے منہ پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 25 سال کی عمر مبارکہ میں جب پہلا عقد فرما رہے ہیں وہ بیوہ خاتون سے فرما رہے ہیں جن کے ہاں اولاد بھی ہے اور جن کی عمر آپ سے 15 برس زیادہ ہے۔ اور پھر اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، وہ سبق یہ ہے، ہم سنت کی بات کرتے ہیں، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، فرائض، واجبات، سنن کی بات کرتے ہیں، مستحبات کی بات کرتے ہیں، تو جہاں دیگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ہم اپنانے کی بات کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، وہاں پر یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ پہلا عقد جو ہے اپنی سے بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ بیوہ ہوں، چاہے ان کی اولاد ہو۔ کیا اس سنت پر ہم عمل کرتے ہیں؟ یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ، بلکہ ہمارے معاشرے میں تو بیوہ کی شادی کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہندوؤں کے اثرات ہم پر یوں ہیں کہ بیوہ خاتون حالانکہ بیوہ خاتون وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، عدت کے بعد وہ چاہے تو جو بہتر سمجھے وہاں وہ عقد کر سکتی ہے، اپنے اولیاء کو یعنی اپنے گھر والوں کو شامل کرے، یہ اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اسے خود بھی اختیار ہے کہ وہ جہاں اچھا سمجھتی ہے کہ یہ میرے لیے، میرے اولاد کے لیے، اگر بچے بھی ہیں تو یہ رشتہ میرے لیے بہتر رہے گا تو وہ عقد کر سکتی ہے۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے خود پیغام بھیجا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیگر جو چچا وغیرہ سبھی کے ساتھ مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد یعنی مشورہ دونوں جانب سے ہونا چاہیے، مشورے کے بعد پھر یہ عقد مبارکہ ہوا۔
پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ 29 برس تھی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ام المومنین، ہم مومنوں کی پہلی ماں، آپ کی عمر مبارکہ اس موقع پر 44 برس تھی جب یہ شہزادے سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کائنات کے عظیم گھرانے میں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نورانی گھرانے میں کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نسل پاک میں تو بچہ بچہ نور کا ہے، نورانی ہے، اور آپ عین نور ہیں، آپ کا سب گھرانہ نور ہی نور ہے۔ سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ، یعنی اعلان نبوت سے پہلے، اظہار نبوت سے پہلے ان کی ولادت باسعادت ہوئی 29 نبوی میں، اور پھر اعلان نبوت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صاحبزادے، ان کی ولادت باسعادت ہوئی جن کا نام عبداللہ، لقب طیب و طاہر ہے۔ تو یوں، اور پھر سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، اور پھر سیدنا عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے رضی اللہ عنہ۔ ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یوں 4 شہزادیاں اور 2 شہزادے، یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے عطا فرمائے۔ اور 2 یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اگرچہ ایک روایت کے مطابق ان کی ولادت باسعادت 35 ہجری بھی اور 35 نبوی جو ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر مبارکہ 35 برس تھی، اس موقع پر ایک روایت یہ ہے کہ اس موقع پر ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور راجح قول یہ ہے کہ 41 نبوی یعنی اظہار نبوت جب فرمایا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اسی سال یا اس کے 1 سال بعد ان کی ولادت باسعادت ہوئی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی۔ سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ، میں نے جیسا عرض کیا، یہ وہ ہستی ہیں، وہ شہزادے ہیں کہ جن کی نسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قونیت ابو القاسم فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے اور اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم گرامی قاسم بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں اللہ کی نعمتیں تقسیم فرمانے والا ہوں، میں علم تقسیم فرمانے والا ہوں، جو اللہ عطا فرماتا ہے، واللہ یعطی، اللہ عطا فرمانے والا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے، میں آگے امت میں لوگوں میں تقسیم فرمانے والا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم نعمت ہیں، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی معطی ہے، عطا فرمانے والا ہے، اور یہ قاسم ہیں، تقسیم فرمانے والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا وہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات دینے والی ہے، اور دلاتے یہ ہیں، تقسیم یہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی سے لے کے ہمیں یہ دیتے ہیں۔ سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے شہزادے ہیں، سب سے بڑے لخت جگر ہیں، اور پھر ان کے بارے میں یہ آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کے آغوش مبارکہ میں انہوں نے پرورش پائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور قربت بچپن میں حاصل رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اولاد مبارکہ کے ساتھ محبت، یہ بھی آج ہمارے لیے درس ہے کہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، سبھی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے، بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دی جائے، بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح نہ دی جائے، دونوں کے ساتھ برابر انصاف اور مساوات کا معاملہ رکھا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں کر کے دکھایا۔ آج ہمارے معاشرے میں عام طور پر بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے، بالکل غلط معاملہ ہے، اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے، اور بعض اوقات اس کے الٹ بھی معاملہ ہوتا ہے، بیٹیوں کو بعض اوقات بیٹوں پر ترجیح دے دی جاتی ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، بیٹوں کے برابر سلوک کریں، لیکن یہ بھی نہ کریں کہ بیٹیوں کو پھر جس طرح بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے، بیٹیوں کو بھی بیٹوں پر ترجیح نہ دیں۔ ہاں، محبت وہ دل کا معاملہ ہے، وہ تمام اولاد کے ساتھ کی جائے، کسی کے ساتھ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔
اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹوں کے ساتھ بھی محبت کر کے ہمیں دکھا دی، بیٹیوں کے ساتھ تو ایسی محبت فرمائی کہ وہ معاشرہ، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا واللہ وجہ مسودا وہو کظیم، کہ جب بیٹیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو وہ زمانہ جاہلیت کے لوگ، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے کہ ہائے ہائے بیٹی ہو گئی، بیٹی کو وہ بوجھ سمجھتے، حتیٰ کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات میں یکسر اس برے رواج کو ختم فرما دیا، حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا 3 2 1، فرمایا روز محشر، کل روز محشر یوں میرے ساتھ ہوگا، آقا کریم نے فرما دیا۔ تو یوں، اور ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً اپنے نواسوں سے محبت فرما رہے تھے، مدینہ طیبہ میں محبت کا اظہار فرما رہے تھے، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ۔ ایک اعرابی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو ان سے محبت یوں نہیں کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اگر اللہ نے تمہارے دل سے محبت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اولاد کے ساتھ محبت، بیٹیوں کے ساتھ محبت، یہ محبت کا عالم۔ بہرحال سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ یہ ایسے شہزادے ہیں کہ ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں، 16 یا 17 ماہ تک یہ حیات رہے، ظاہری طور پر اس دنیا میں موجود رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، اور پھر یہ 17 برس کی عمر میں ان کا وصال ہوا، اور چونکہ یہ مکہ المکرمہ میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی تھی مکی دور میں، تو ان کی تدفین جو ہے وہ جنت المعلا مکہ المکرمہ میں ہی کی گئی۔ اور بعض روایت کے مطابق آپ 2 سال کی آپ کی عمر مبارکہ تھی جب آپ کا وصال ہوا، اور آپ اپنے پاؤں پر چلنا بھی سیکھ چکے تھے۔ تو یوں سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ، ان کی نسبت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے سب سے بڑے شہزادے ہیں، اور ابو القاسم انہی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنیت اختیار بھی فرمائی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ کنیت ابو القاسم رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص کنیت تھی۔ بس اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کما حق ہو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد اطہار کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے، ہمیں بھی مسلمان بچوں کے ساتھ اور بالخصوص اپنی اولاد کے ساتھ یوں ہی محبت، یوں ہی ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش کرنے کا انداز عطا فرما دیں، چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں، سب کے ساتھ مساوی سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے ساتھ محبت کا، نرم دلی کا، رحم دلی کا، ان کی بہتر تعلیم و تربیت قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کے محمد رمضان صاحب ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کا شکریہ، آپ کا بتایا ہوا وظیفہ کر رہا ہوں اور اس وظیفے سے مجھے فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بلائیاں عطا فرمائے، بہتریاں عطا فرمائے، شکریہ آپ کا۔ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں افتخار ڈوگر صاحب، بابا نونا صاحب، غلام رسول صاحب، علی عباس صاحب ہیں، غلام حسین صاحب ہیں 208 چک ڈوگراں والا سے، آپ کا شکریہ۔ اور ہمیں جوائن کیا رضوان صاحب نے، محمد رضوان صاحب نے فیصل آباد سے، کہتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کوشش کیجئے 3 نفلی روزے رکھیے اور روزانہ نماز فجر کے بعد 10,000 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو پڑھیے، اشراق نفل پڑھیے، اللہ سے دعا کیجئے، اور اس کے ساتھ ویسے بھی کثرت کے ساتھ یا رزاقو پڑھتے رہیں، اللہ ہی رزق عطا فرمانے والا، واللہ خیر الرازقین، اور یا مسبب الاسباب بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر میاں اپنی بیوی کے حقوق پورے نہ کرے، بچے بھی جوان ہوں، ان کو بھی ماں کے خلاف کر دے، بچے بھی بدتمیزی کریں ماں سے، اور شوہر بھی ہر وقت شک کرتا رہے، مارتا رہے، گالی گلوچ دیتا رہے، تو کیا عورت کا طلاق لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ اور کہتی ہیں کہ وہ ساتھ نہ رہنا چاہے مگر اس کو شوہر طلاق نہ دے، زبردستی ساتھ رکھا ہو، تو اس کا حل کیا ہے بتا دیجئے، جزاک اللہ۔
دیکھیے اگر آپ نے کہا کہ بیٹے اولاد بھی جوان ہو چکی ہے تو طلاق جائز کاموں میں ناپسندیدہ ہے جائز لیکن ناپسندیدہ، اور اگر بلا وجہ لی جائے۔ اب یہ جو آپ کا معاملہ ہے کوشش کیجئے، اتنا عرصہ آپ نے گزارا، صبر کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ آپ کے جو شوہر ہیں اگر وہ بھی مجھے سن رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھی ہے، خصوصاً ازدواج زندگی، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گھریلو زندگی گزاری، وہ مردوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کے شوہر کو چاہیے وہ رویہ اپنائیں، اور آپ بھی امہات المومنین رضی اللہ عنہم کی جو حیات مبارکہ اس کو پڑھیے، دیکھیے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے، ہماری مومنین کی ماؤں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، خدمت کا حق ادا کیا۔ تو دونوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین رضی اللہ عنہم کی پیروی کریں۔ آپ بھی کوشش کیجئے، کچھ آپ یا ودودو کثرت سے پڑھیں، یا ودودو یا رؤوف یا رحیم، اس کو 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں۔ بتانے کی بھی کسی کو ضرورت نہیں، سب گھر والے کھائیں پئیں، انشاءاللہ سب گھر والوں میں محبت الفت قائم ہوگی۔ ہاں آخری حال یہی ہے، بالفرض وہ واقعتاً مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، پیٹتا ہے، خرچ بھی نہیں دیتا، اور آخری بالکل سمجھیں کہ اب اور کوئی طریقہ نہیں ہے، تو پھر بالکل آپ بامر مجبوری، اگر بالکل ایسا معاملہ ہے، بہت زیادہ ظلم و ستم کا معاملہ ہے اور نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ کوئی کسی طریقے سے بھی نباہ نہیں ہو سکتا، تو پھر بامر مجبوری آپ طلاق لے سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ میں جوائن کیا ضلع ہما صاحبہ نے، انہوں نے کہا کہ خواب میں چھپکلیاں سانپ نظر آتے ہیں، آپ صدقہ اور خیرات کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، ہمیشہ باوضو رہا کیجئے، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی اور 4 قل کم از کم 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، اور جب بھی اگر کوئی ڈراؤنا خواب آئے بائیں طرف تھوکیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دائیں کروٹ سو جائیں۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ شادی کو 1 سال ہو گیا اولاد نہیں، 2 سے 3 سال تک بھی اولاد نہ ہو تو میڈیکلی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے معاشرے میں بس باتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 111 مرتبہ روزانہ پڑھیے، اول آخر تا اعداد میں درود پاک، اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا